اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ گفتگو کروں گا۔ جیسے کہ آپ میرے سینے پہ سجا ہوا یہ پرچم، یہ پاک پرچم، یہ ہمارا پرچم، یہ پاکستانی پرچم دیکھ رہے ہیں، اور میرے بیک گراؤنڈ پہ یہ جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، اور یہ میرا روم ہے جس میں میں بیٹھ کے اپنی لیکچر دیتا ہوں۔ تو ویورز، آج ہم پاکستانیوں 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے ایک عظیم دن ہے۔ اس دن حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی دن رات محنت، لگن اور کام کے جنون، منزل حاصل کرنے کا جنون کے صدقے میں یہ دن آج ہمیں نصیب ہوا ہے۔ ان کے ساتھیوں کی بے انتہا قربانیوں، جناب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جو خواب دیکھا تھا، ایک آزاد مملکت کا قیام، اس میں رنگ بھرنے کے لیے جناب قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے دیرینہ ساتھیوں، اور ان سے پہلے جناب وقار الملک، شمس الملک اور بہت سارے مسلم لیگ کے قائدین، جنہوں نے جب دیکھا کہ ہندوستان میں ہندو شروع سے بغض اور کینہ رکھتے تھے، اور ہندو چاہتے تھے کہ انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے 900 سال کی غلامی کا بدلہ لیا جائے۔ چونکہ ہندوستان میں ہندو زیادہ تعداد میں تھے، اکثریت میں تھے، تو وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم مل کے جدوجہد کریں، اور بعد میں یہ پکے ہوئے پھل کی طرح یہ پورا ہندوستان ہماری جولی میں آ گرے۔ لیکن جہاں پہ ان کی یہ سوچ تھی، وہاں پہ ہمارے پاس جہد شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال جیسے، مولوی فضل حق شیر بنگال جیسے، مولوی رحمت الہی جیسے لوگ ہمارے پاس موجود تھے۔ انہوں نے اس ہندو بنیے کی چال کو بڑی خوبصورتی سے رد کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان میں بسنے والی دو قومیں ہیں، ایک ہندو اور دوسرے مسلمان۔ ہندو اور مسلمان کبھی ایک نہیں رہ سکتے۔ ان کی رسم و رواج، ان کا رہن سہن، ان کا مذہب، ان کی سماجی، معاشرتی، معاشی تمام ضروریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے انتھک کوششوں سے یہ پاک وطن، یہ پیارا وطن، یہ پاکستان حاصل کیا۔ ناظرین اور پیارے ویورز، پیارے سننے والوں، دیکھنے والوں، بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں اور بچوں، یہ جس پاکستان میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہی ہمیں نہیں مل گیا۔ اس کے پیچھے لاکھوں قربانیاں ہیں۔ ان بہنوں نے اپنے بھائی پیش کیے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، اور بیویوں نے اپنے شوہر پیش کیے، اپنے سہاگ پیش کیے، اور ماؤں نے اپنے بیٹے پیش کیے۔ تو تب یہ مملکت خدا داد وجود میں آئی۔ اور دوستو، جب تک یہ قربانیاں اس پاک دھرتی کے لیے دی جاتی رہیں، تب تک یہ ملک پاکستان ترقی کی منازل طے کرتا رہا۔ 14 اگست 1947 کو میں اپنے موضوع کو وقت کی قلت کے باعث شارٹ کر رہا ہوں، تاکہ سننے والوں کو وہ اصل حقائق پتہ چل سکیں جس کی وجہ سے پاکستان مرز وجود میں آیا۔
ناظرین، یہ ایک پس منظر تھا کہ ہم ہندو بنیے کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ اس لیے نہیں رہ سکتے تھے کہ ان کا مذہب، ان کی رسومات، ان کی رسمیں، ان کی معاشرتی ضروریات ہم سے ڈفرینٹ تھی، مختلف تھی۔ اس وجہ سے ہمارا پاکستان کا رہن سہن علیحدہ تھا، ہندوستان سے علیحدہ تھا، اور یہ آزادی ہمیں انہوں نے تشتری میں ڈال کے نہیں دی۔ یہ آزادی حاصل کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے علاوہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عصمتیں اجڑیں، پردے ٹوٹے، اس کے بعد یہ جا کر یہ وطن ہمیں پیارا وطن ملا۔ اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 1947 کو یہ مملکت خداداد اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قیادت میں وجود میں سب سے پہلی پرائرٹی تعلیم کو دی کہ اب ہمارا تن من دھن اس مملکت خداداد کو ترقی دینے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں علم حاصل کرنے میں لگا دیں، تاکہ ہم دنیا کا مقابلہ ایک پڑھی لکھی، ترقی یافتہ اور مہذب قوم ہونے کی حیثیت سے کر سکیں۔ تو بدقسمتی سے دوستو، کچھ تلخ حقائق ہیں جن کو بعض مقررین بیان کرتے ہوئے ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، لیکن قائد اعظم کی موت کا معمہ آج دن تک حل نہیں ہو سکا۔ قائد اعظم زیارت ریزیڈنسی میں زندگی کی موت کی کشمکش میں، زندگی اور موت کی کشمکش میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اور یہاں پہ میں یہ کہنے میں کوئی یار محسوس نہیں کرتا ہوں کہ بیوروکریسی اور استعمار کے گماشتوں کا کھیل شروع ہو چکا، اور آہستہ آہستہ اس ملک کے خداداد کو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مملکت خداداد کو قائم ہونے میں جو تکلیف اور درد تھا، وہ ان ورلڈ لیول کے گماشتوں نے کچھ غداروں کے ساتھ مل کر سنہ 1971 روح پذیر کروایا، اور ہماری آدھی آزادی، ہمارا آدھا بازو کٹ گیا۔ صوبہ بنگال، جسے آج بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ پاکستان کا حصہ تھا، پاکستان کے وجود کا حصہ تھا۔ ہمیں اب اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہمیں اب مزید ایسے سانحات سے بچنے کے لیے عالمی استعمار کے گماشتوں کو اپنی صفوں میں غداروں کو ڈھونڈنا ہوگا اور ان کی نشاندہی کرنی ہوگی، تاکہ یہ میری دھرتی ماں ملک پاکستان پھلتا پھولتا رہے، ترقی کرتا رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ بھوک پھرتی ہے ملک میں ننگے پاؤں، بھوک پھرتی ہے ملک میں ننگے پاؤں، اور رزق ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے۔ معزز سامعین اور ویورز، اگر ایسا ہوا تو پھر ہمیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ ہمیں اپنی تمام صلاحیتیں، اس ریاست کے 4 ستون اپنے اپنے کام اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق کریں تو یہ ملک دنیا کا ایک بہترین ملک بن سکتا ہے۔ اس ملک میں، یہ دنیا کا چند ایک ملکوں میں سے ایک ایسا ملک ہے جہاں دریا موجود ہیں، جہاں بہتے دریا کا پانی ہے، جہاں سمندر ہے، یہاں میدان ہیں، یہاں صحرا ہیں، یہاں پہاڑ ہیں، یہاں وادیاں ہیں۔ دنیا کے بہترین ٹاپ پہاڑی سلسلے اس ملک میں ہیں۔ یہ دنیا کا، اسلامی دنیا کا پہلا ایٹمی ملک ہے، جسے لوگ پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک محنتی، سخت جان اور وطن سے محبت کرنے والی قوم موجود ہے۔ ہماری پاک آرمی اس دھرتی ماں کی حفاظت کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہے۔ میرا وہ سپاہی جو وطن کی حفاظت کے لیے اس ملک کی سرحدوں پہ رات کو پہرا دیتا ہے، اس کے بوٹوں کا
اڑنے والا دھول، اس کے بوٹوں کی اڑنے والی دھول، اس کے بوٹوں کے نیچے لگی ہوئی مٹی میری قوم کے لوگوں کا، میری آنکھوں کا سرما ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانیں دے کر ہماری جانیں بچاتے ہیں، ہمارے بچوں کو بچاتے ہیں، زمانہ امن ہو یا جنگ۔ یہ بہادر سپاہی سینہ تان کر، سینے پہ گولیاں کھا کر اس وطن کی حفاظت کرتا ہے، اور آج کے دن اس سپاہی کو، سول اداروں کو، پولیس کو، ASF، پاکستان کی ایجنسیاں، ISI، ملٹری انٹیلیجنس، IB، FLU اور جتنی بھی اور ایجنسیاں ہیں، FIA، ان کو آج پاکستان کی حفاظت اور اس کو قائم رکھنے کے لیے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کی بدولت آج پاکستان ایک پرامن اور دنیا کی نظروں میں ایک طاقتور ترین ملک ہے۔ بس دوستو، ہمیں چاہیے تو صرف اور صرف آپس کا اتفاق، اتحاد اور محبت ہے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اتفاق سے رہیں، محبت سے رہیں، اور میرا میسیج ہے تعلیم غریب کی طاقت ہے۔ تعلیم، میری حکومت وقت سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ کرونا کا جو ڈرامہ تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ برائے مہربانی اس آج آزادی کے دن کا واسطہ ہے، وقت کے طاقتور حکمرانوں اور فیصلہ سازوں سے میری دستبستہ ایک استاد کی یہ گزارش ہے کہ آج آزادی کے دن میرے سکول، میرے استاد، میرے قوم کے بچوں کو بھی آزادی سے پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ، جوانوں کو میری آئے سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ جوانوں کو میری آئے سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ بہت شکریہ ویورز، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب، لائک، بیل پریس یا شیئر نہیں کیا تو پلیز یہ کر دیں، تاکہ یہ میرا پیغام پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں تک پہنچ جائے، اور آپ لوگوں تک بھی میری اچھی ویڈیوز آپ کے سامنے جب بھی میں اپلوڈ کروں، جب بھی بناؤں، آپ کے سامنے پیش ہو جائیں۔ اب اس ویڈیو کے بعد آج ہی کے دن آزادی بچوں کے ساتھ ویلیج ولاگ میں نے بنایا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آج ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، والسلام۔